الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. وقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المعین المبین المختار الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سورۃ الاحقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا ہمارا شان نزول، مقامی نزول ہے. اللہ رب العالمین سورہ الاحقاف میں میرا مولا فرما رہا ہے: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، جو ہم نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے، ہم نے قرآن مقدس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ھدی للناس. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی قرآن مجید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی انسان اور جن سے اسے نقل کیا، بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو اپنی سلطنت میں عزت اور غلبے والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے. جلالین معصاوی. قرآن مجید کی 4 خوبیاں، اس آیت سے قرآن کریم کی 4 خوبیاں معلوم ہوئی. نمبر 1، قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی نمبر 1 اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم جو ہے انسان یا کسی جن کا کلام نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ فلاں انسان کا کلام ہے یا فلاں جن کا کلام ہے، یہ کلام صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام عطا فرمایا ہے. دوسرا، نمبر 2، قرآن مجید حق اور سچ ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ومن اصدق من اللہ قیلا. اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. نمبر 3، قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور غلبے والا ہے، اور قرآن کلام الہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. نمبر 4، قرآن حکیم انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ حکمت والے رب کی طرف سے نازل ہوا. یہ 4 چیزیں یہاں پر جو ہے قرآن مقدس کے متعلق بیان فرمائیں. 4 خوبیاں ہیں قرآن مقدس کی. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ محمد کی طرف. اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے اس کے
ان کے عمل کو جو ہے برباد کر دیا، یعنی اس کے عمل جو ہے حبد ہو گئے، وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے میرے اعمال کہاں گئے، میں نے جو اعمال کیا تھا، جو میں نے نماز پڑھا تھا، جو میں نے روزہ رکھا تھا، جو میں نے نیک کام کیا تھا، میں نے جو حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی میں نے کیا تھا، وہ تمام میرے اعمال کدھر گئے، کہاں، وہ میرے عمل جو ہے ختم ہو گئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ آیت مبارکہ کے میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کے ترجمے میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور اللہ کی راہ سے روکا، عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دی۔ جو بندہ کفر کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اور فرماتے ہیں اس کی مفسرین کا یہ قول یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے ضائع کر دیا۔ جو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پچھلے انبیاء اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو انہوں نے کفر کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوئے ہو، خواہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو یا اسیروں کو چڑھایا ہو یا غریبوں کی مدد کی ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، یہ سب اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو برباد کیوں کیا، کس وجہ سے کیا اللہ رب العالمین؟ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، سورہ محمد ہے۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اگر وہ بندہ کھانا بھی کھلایا ہو یا اسیروں کو چھڑایا ہوا ہو، یعنی جو قید و بند میں ہو اس کو جو ہے چھڑایا یعنی اس کو آزاد کرایا، یا غریبوں کی مدد کی، یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، اتنے اچھے اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی فرمایا گیا ہے کہ مگر پھر بھی اس کا ایک عمل بھی رب کی بارگاہ میں جو ہے قابل قبول نہیں، ایک عمل بھی اس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ مفسرین فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا، اس کے اعمال کو حبد کر دیا، کیونکہ الذین کفروا، وہ بندہ کفر کیا کرتا تھا، وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اور نیک کام کرنے والوں کو جو ہے وہ بندہ روکا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے کوئی عمل کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں نہیں قبول فرمایا، یعنی جو وہ بندہ دنیا میں نیک عمل کیا کرتا تھا، نیک کام کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس بندے کے جو ہے تمام اچھے کام کو اس کے منہ پر اللہ رب العالمین نے مار دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں کفار مکہ کے وہ افراد مراد ہے جو اپنے کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو ان کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سازشیں تیار کیے، مکر سوچے اور حیلے
بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام کام باطل کر دیے اور ان کے مقابلے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ یعنی کفار ایسے غلیظ کفار تھے، وہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں وہ افراد بھی مراد ہے جو ایمان تو خود نہیں لائے تھے، جو ایمان لائے ہوئے تھے اور جو ایمان لانے جا رہے تھے ان کو بھی جو ہے ایمان لے کر آنے سے جو ہے وہ روکا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے لیے جو سازشیں تیار کی، مکر سوچتے تھے اور حیلے بہانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے بنایا کرتا تھے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت وہ فتح اللہ رب العالمین نے جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور اس دین کو تمام دینوں پر اللہ رب العالمین نے غالب فرمایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق سورہ احقاف کی آخری آیت کے ساتھ ہے۔ اس کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس پر گویا یہ سوال پیدا ہوا کہ نافرمان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی نیک عمل ضائع نہیں فرماتا، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس کے جواب میں یہاں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین نے یہاں پر جو ہے ارشاد فرمایا، نافرمان لوگ وہ ہے جو خود اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا، اور یہ اس طرح ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام نیک اعمال جو ہے برباد کیے، اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جو بندہ ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے ایمان اگر لائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کو، ہر کام کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ایمان لانے کے عوض میں اللہ رب العالمین اس کے صوم و صلاۃ، نماز، عبادت، ریاضت، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز کو جو ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اگر جو بندہ ایمان نہیں لائے گا، اگر کتنے بھی بڑے اعمال کر لے، جتنے بھی بڑے جو ہے بڑے سے بڑے کام کر لے، اللہ رب العالمین اس کے کوئی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ جو وہ اعمال کرتا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کو دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مارے گا، کیونکہ نیک اعمال کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نیک اعمال کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ایمان کا جو ہے ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ ایمان نہیں لایا، اگر جو بندہ کفر کر رہا ہے، ہاں وہ غور غریبوں کو کھلا بھی رہا ہے، اگر وہ بندہ جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ وغیرہ، پیسہ وغیرہ بھی اگر دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین، ہاں اگر کافر ہے، مسجد بنانے کے لیے پیسہ بھی دے رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، مدرسے کی تعمیر کے لیے پیسہ دے رہا ہے، یہ تمام نیک اعمال کے لیے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس بندے کو دنیا میں ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان لایا، اگر کوئی مسلمان ایمان لایا، اگر مسجد بنا رہی ہے، اگر 10 روپیہ بھی اگر وہ بندہ دے دیا تو اللہ رب العالمین اس کے 10 روپیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، نہ کہ 10 لاکھ دینے والا کافر۔ اگر کافر 10 لاکھ بھی اگر دے دیا، فوری طور پر اللہ رب العالمین اس کے 10 لاکھ دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ دیا بھی تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہی اس کی جزا جو ہے اس بندے کو عطا فرمائے گا، کیونکہ نیک کام کرانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیک کام کرانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے سورہ الاحقاف اور سورہ محمد کی تفسیر، ترجمہ جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا۔ اب ہم ان صورتوں کا جو ہے مقام نزول بھی ہم المختصر ہے وہ بھی ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔
مقام نزول ہے سورہ احقاف، مکیہ ہے، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہے، اور وہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اور فاصبر کما صبر اور ووصینا الانسان بوالدہ سے لے کر الا اساطیر الاولین تک 3 آیتیں ہیں جلالین سورہ احقاف۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس صورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد کا تعارف ہے۔ مقام نزول سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں، یہ سورہ بھی وہیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 4 رکوع اور 38 آیتیں ہیں۔ محمد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ جہاد کا احکام بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں جو میں نے سورہ الاحقاف اور سورہ محمد کا شان نزول اور مقام نزول آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔